8:36 میں نے سوچا تھوڑی سی بات چیت ہی کر لیں آپ سامنے اگر کیمرے پہ. آج 20 دسمبر 2025 موسم میں یہ تبدیلی بتا رہی ہے کہ واقعی میں میرا کوئی تو کنیکشن ہے اس کائنات کے خدا سے، کیونکہ میں تو انسان ہوں اور میں جس اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اس کا مطلب وہ واقعی میں اصلی خدا ہے اور وہ ایگزسٹ کرتا ہے. ورنہ کل ایک بات میں سیدھی سی بات کروں گا تاکہ جھوٹے خداؤں کے پیروکاروں کو کچھ سبق تو ملے. تم مجھے بتاؤ، تم سے پوچھتا ہوں کہ تم جس جیزس کو گاڈ کہہ رہے ہو، کنگ کہہ رہے ہو، یاوے کو کنگ کہہ رہے ہو، تم لوگ تو آپس میں پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ جیزس گاڈ ہے، یاوے گاڈ ہے، یا پھر کرشنا یا ہنومان گاڈ ہے. پہلے تو یہ فیصلے تو کرو. تم غیر مسلم تو آج تک آپس میں لڑ رہے ہو. ہم مسلمان تو لڑتے ہی نہیں ہیں اس بات پر کہ گاڈ کون ہے. دنیا کے ہم سارے مسلمان اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں آپس میں، وی مسلمز بلیو ان اونلی ون گاڈ، اور ہم سب مانتے ہیں کہ وہ اللہ ہے. کوئی کنفیوژن نظر آ رہی ہے؟ تو مسلمس کلیئرٹی پہ پوری مکمل طور پہ 100% کلیئرٹی وی مسلمز ہیو کہ اللہ گاڈ ہے. یا گاڈ کا نام کیا ہے ہمیں پتہ ہے اللہ. کسی بھی مسلمان سے پوچھ لو وہ بتائے گا گاڈ کون ہے. تم پوچھو وہ بلکہ بہت سے تو بولیں گے گاڈ نہیں ہوتا اللہ ہوتا ہے. اللہ بولو. اتنے بھی بہت سارے مطلب وہ زیادہ وہ شدت میں چلے آتے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ گاڈ اصل میں کون ہوتا ہے. گاڈ کائنات کے کریٹر کو ہی کہتے ہیں، لیکن اس کا ایک پرسنل نیم ہوتا ہے، ایک نام ہوتا ہے. میں ہیومن ہوں، انسان ہوں، لیکن میرا نام ذیشان ہے. تو اب مسلمانوں کے مقابلے میں تم غیر مسلموں کی یہ مینٹیلٹی ہے کہ تم دنیا کے سارے غیر مسلم کنفیوز ہو گاڈ کے بارے میں. تم آج تک اتفاق نہیں کر سکے کہ تم سارے غیر مسلم گاڈ کس کو مانو، اور ہم سارے مسلمان آج تک متفق ہیں کہ وہ گاڈ اللہ ہی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور ہم قیامت تک جانتے ہیں کہ گاڈ اللہ ہے، اور ہمارے آنے والی نسلیں بھی جانتی ہیں کہ جانیں گی انشاءاللہ کہ گاڈ صرف اللہ ہے. تمہارے غیر مسلموں کی تو نسلیں بھی کنفیوز پیدا ہو رہی ہیں. ویسے تو اللہ ان کو ان کی ماؤں کے پیٹ میں بنا رہا ہے، جو تم چھپا لیتے ہو اصل بات، ورنہ یہ ڈیزائن اللہ کے نام کا بنا ہوا ہے، پروف ہے. لیکن اگر تم ان سے چھپا لو گے کبھی نہ کبھی وہ دنیا کے مسلمانوں سے سیکھ لیں گے کہ اصل میں اللہ ہی خدا ہے. اب یہ دیکھو جو موسم تبدیل ہو گیا، کل میں نے ویڈیو پہ بات کہی تھی، میں نے آندھی طوفانوں کو، سردیوں کو، ان سب کو ایک بات کہی، آرڈر کیا، جو بھی کچھ کیا میں نے ایک بات کہی. اگر کائنات میں کوئی گاڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ سب باتیں میں نے بولی تھی. میں نے بولی نا بھائی. اگر تم ایتھسٹ ہو، چلو تم کہتے ہو کہ بھائی غیر مسلموں کو تم کہہ رہے ہو ہمیں تو ایتھسٹ ہے، ہم تو غیر مسلم. بھائی تم بھی غیر مسلم ہو. فرق یہ ہے کہ تم گاڈ کو ہی نہیں مانتے، وہ گاڈ کو، وہ گاڈس میں کنفیوز ہے. لیکن انہوں نے اپنے گاڈس کریٹ کیے میں اپنی مرضی کے، تم نے سارے گاڈس کا انکار کر دیا. اب تم جیسے جاہلوں کو تو پھر یہی پوچھوں گا کہ بھائی جب گاڈ نہیں ہے اور گاڈ ہے ہی نہیں اگر، تو میرے کہنے سے لاہور شہر کے اندر یہ دھند اور یہ اسموگ اور فوگ اور یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا؟ میرے کہنے سے کیسے ہو گیا؟ میں نے کل ہی تو بولا تھا ان سب کو. میں نے بولا نہیں تھا کل ویڈیو پہ؟ سنو میری ویڈیو کل 7:22 والی ویڈیو جو آئے گی میرے یوٹیوب چینل پر ہی دسمبر کی پلے لسٹ میں. اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ دسمبر کی پلے لسٹ ہے جیسے دسمبر 2025 میں. اب یہ آج کیا ہوا میرے اوپر آنے کے بعد، میں تو ایکسپیکٹ ہی بھی نہیں کر رہا تھا اتنا زیادہ کہ میرے منہ سے یہ حالت ہو گئی ہے. تو وہ کل شام تک گرمی، دوپہر تک تو گرمی کے ویڈیو میری فوٹیج ہے نا. اس کے بعد یہ راتوں رات میں، رات کو میں نے دیکھا تھا آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے. رات میں نہیں تھی یہ چیز، یہ ابھی راتوں رات ہوا ہے. جیسے 5 نومبر 2025 راتوں رات اسموک غائب ہو گیا تھا نا لاہور شہر کا، راتوں رات ہی غائب ہوا تھا. یہ بھی راتوں رات ہی کچھ ہوا ہے. تو بھائی اگر گاڈ نہیں ہے تو کون کر رہا ہے؟ مانو کہ پھر میں کر رہا ہوں. اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں خود نہیں کر رہا. ہاں کہا تو میں نہیں تھا، ویڈیو تو میں نہیں بنائی تھی، ریکارڈنگ تو میری تھی. تو پھر کائنات میرے آرڈر پہ، میرے کہنے پہ، میرے بولنے پر، میرے مطابق، میری چاہت پر، میرے ارادے کے تحت اس طرح سے کام کیوں کر رہی ہے؟ بات کا تو کلیئر کرو. وہ میرے ارادے سے کیسے کام کر سکتی ہے؟ عقل کے اندھو. تو میری کھوپڑی میں نہیں بیٹھتا. آدم سیکر، غالب چمار اور پاکستانی ملت کی باتیں سن کے تم پاگل ہو گئے ہو، نفسیاتی مریض تم بن گئے ہو، میں نہیں ہوں. خود بتاؤ نا، تمہارے کہنے پہ سورج جو ہے نا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا کبھی؟ بتا دو. تم کھڑے ہوئے اور تم بول دو تو آندھی طوفان آ جائیں گے. تم بولو تو چلتی ہوئی بارشیں بند ہو جائیں گی. تمہارے کہنے پہ اسموک غائب ہو جائے گا پورے شہر کا، اور تمہارے ہی کہنے پہ واپس سب کچھ آئے گا. کیا بات کر دو. گرمی کی جب بات میں نے کہی تھی، مجھے اچھی بات ہے تو یاد آ گیا، جب میں نے کون سی تاریخ کو آ کے بولا تھا دسمبر کی پلے لسٹ چیک کر لو، جب میں نے کہا تھا کہ اب یہ اس طرح سے نہیں رہے گا، یہاں پر اس طرح سے نہیں رہے گا، گرمی آ جائے گی. تو گرمی آ گئی، اور گرمی ہی رہی جب تک، اس وقت تک گرمی رہی جب تک کہ میں نے دوبارہ یہ بات نہیں کہی کہ ٹھیک ہے اللہ بہت ہو گیا ہے، بہت گرمی ان لوگوں نے دیکھ لی، اب ان کو سردی کا مزہ چکھاتے ہیں. تو پھر گرمی دیکھا، آج گرمی گئی اور آج سردی آ گئی. تو کل تک کا جو سین تھا وہ غائب ہو گیا اور آج سردی واپس.
تو وہ بیچ کے ڈیوریشن میں پھر گرمی کیسے آ گئی تھی؟ مطلب میں نے ہی کہا تو گرمی بھی آئی اور میں نے ہی کہا تو سردی بھی آئی، تو یہ تو ڈبل میریکل ہو گیا ایک طرح سے۔ تو تمہارے کہنے پہ یہ جو تھا کہ گاڈ نہیں ہے، تو پھر بتا دو کہ میں کیسے کر رہا ہوں؟ کوئی مشین یوز کی ہے؟ کوئی سائنس کا اکوپمنٹ ہے؟ میرے اپنے ہاتھ فریز ہو رہے ہیں۔ ابے گاڈ ہوتا تو میرے ہاتھوں پہ کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ کیا یار بچوں والی باتیں تمہیں سمجھانی پڑتی ہیں مجھے، بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں۔ ابے بھائی میرے ہاتھ بھی فریز سے ہو رہے ہیں، مجھے جانا پڑے گا نیچے، ٹھنڈا ہو گیا ہوں میں بھی۔ گاڈ ہوتا تو اس طرح کے کوئی اثر پڑتا ہے؟ مجھے تو کوئی امیونٹی ہونی چاہیے تھی میرے اندر کہ میں سپر ہیومن ہوتا اور مجھے کچھ نہ ہوتا۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بھی انسان ہے اور اللہ کے آخری رسول ہیں، وہ بھی ہیومن ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی کھاتے تھے پیتے تھے، جتنے نبی ماضی میں گزرے ہیں وہ کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، ان کو لوگوں نے شہید کیا، بہت سو کو خون نکلتا تھا ان کے، بیمار بھی ہو جایا کرتے تھے۔ انسان ہے، انسانوں کے لیے والی حالت تو ہونی ہے۔ یہ چیزیں تمہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ بات یہ ہے کہ گاڈ ہے یا نہیں۔ اگر گاڈ، میں کہتا ہوں گاڈ نہیں ہے تو پھر یہ سب کچھ یہ چھوڑ دو، ماضی میں کیا ہوا۔ میں کہتا ہوں آج کی بات کرو، اگر گاڈ نہیں ہے تو پھر میرے کہنے پہ گرمی کیوں چلی لاہور شہر میں، اور میرے ہی کہنے پر یہ واپس نہیں بولوں گا، میں کہوں گا میرے کہنے کے بعد یہ سردی کہاں سے آ گئی اور یہ سب فریز کیسے ہو گیا اور یہ ساری دھند اور یہ سب کیوں آ رہا ہے؟ یہ میرے پاس تو یہ تھا ہی نہیں۔ یا اور اچھا دوسری بات یہ کہ لاہور کے میڈیا والے رپورٹنگ کر رہے تھے اسی چیز کی، کہ لاہور والے یہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، یہ دھند اور اسموگ اور فوگ۔ میں نے بتائی تھی نا یہ باتیں، میری سیریز میں چل رہا ہے کہ یہی چیز وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، لیکن میرے اراؤنڈ، میری سراؤنڈنگ میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور اب آ گیا، جب میں نے کل بات کر دی تو اب یہاں پر بھی یہی چیز آ گئی۔ اب میڈیا والے کہیں گے کہ جی اسموک اور فوگ ہے تو وہ تو مانو کہ یہ تو ہے ہی، لیکن سوال ہے کہ جب اگر تھا لاہور میں تو پھر یہاں کیوں نہیں تھا؟ ہے نا، کیسا ماحول ہے ہمارے کل ہے لاہور میں؟ یہی چیز اگر چل رہی ہے سب کے ساتھ تو میرے سراؤنڈنگ میں اور میرے اس جگہ پر غائب کہاں ہو گئی تھی؟ یعنی کہ جس کے کنٹرول میں اس کی اتنی پاور، میری تو پاور نہیں ہے، میں تو ابھی چاہوں تو یہ نہیں جائے گا، لیکن اگر میں چاہوں کہ چلا جائے اور میرا دوست ارادہ کرے، ٹھیک ہے کر دیتے ہیں، تو وہ غائب کر سکتا ہے، وہ اللہ ہے۔ یہ بات تمہیں سمجھا رہا ہوں، نہیں سمجھ میں آتی، ٹھیک ہے؟ اور غیر مسلم جو کہ ابھی آج تک کنفیوز ہے، بھائی تو میں تم سے ہی پوچھتا ہوں کہ تم لوگ جو کنفیوز ہو کہ کرشنا کر رہا ہے کائنات کو کنٹرول، وشنو کر رہا ہے، ہنومان کر رہا ہے، زیوس کر رہا ہے، تھور کر رہا ہے، یاوے کر رہا ہے، ابے کوئی نہیں کر رہا ہے، وہ ہیں ہی نہیں، کریں گے کہاں سے؟ گھنٹہ اللہ کر رہا ہے۔ میں تو اللہ سے باتیں کرتا ہوں، کیمرہ آن کر کے بھی اللہ سے بات ہی کر رہا تھا میں کل، اور ابھی بھی اللہ سن رہا ہے میری بات کو، اور میں تم کو سمجھا رہا ہوں، پھر سمجھا رہا ہوں، اتنی ویڈیو بنا چکا ہوں تو دل ہی نہیں چاہتا تم لوگوں کو سمجھانے کا۔ میں تو میری مرضی، میری ویڈیو میرے پاس انوائرمنٹ اور میری مرضی، جو دل چاہے گا بات کروں گا، نہیں سننا بند کرو، جاؤ یہاں سے، چلو۔ تم لوگ بھی تو اپنے اتنے گھنٹوں کی ویڈیو بناتے ہو، فلمیں بناتے ہو، گانے بناتے ہو، گیم پلے بناتے ہو، تب نہیں شرم آتی؟ واہ ابھی واہ، ہمارا اللہ کر کے دکھا چکا، کر رہا ہے، اس نے کیا زبردست ایکشن لیا۔ میرا تو دل خوش ہو رہا ہے اس انوائرمنٹ کو دیکھ کے، میں تو اس کو دیکھ کے خوش ہوں۔ ہاں، عبرت، یہ عبرت کا نشان ہے۔ سردی کا عذاب ہو گیا شروع، میں تو یہ بولوں گا سردی کا عذاب شروع ہو گیا، اور کیا بولوں گا؟ گرمی سے ریلیکس ہوتا ہے بندہ، سردی میں ٹھٹرتا ہے۔ بڑے اے سی ہیں ان کے پاس، بڑے لوگوں کے پاس بڑے اے سی ہیں اور ہیٹر ہیں، یہ وہ ہے، ابھی مزہ آئے گا ان کو، خیر۔ اور ابھی تو آج کے ٹائم، ہاں 9 بجنے والے ہیں، 8:44 ہو گئے، سورج کا نام و نشان ہی نہیں ہے، وہاں ادھر نظر آتا ہے سورج کا نام و نشان ہی نہیں۔ میں ویسے، ابے ہاں میں ویسے ہی کیوں دکھا رہا ہوں، وہ لوگ سورج کا نام و نشان بھی نہیں، آج تو کچھ پتہ ہی نہیں لگ رہا سورج نکلا ہی نہیں نکلا، استغفر اللہ۔ یہاں پتہ لگتا ہے طاقت اختیارات اللہ کے ہیں، اور وہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اور اس نے وہ کر دیا جو میں چاہ رہا تھا۔ اور اگر تم اللہ کو نہیں مانتے تو پھر یہ سوچ، پھر اس بات کو ماننا پڑے گا کہ جو میں نے چاہا میں نے کر دیا، میں نے چاہا سردی آئی، یہ سب کچھ لوٹ کر آیا، اور میں نے تو اور بھی بہت ساری باتیں کہی تھیں۔ تمہیں کیا پتا کہ بارش طوفان بھی پہنچ جائے، آندھی طوفان بھی پہنچ جائے، جو اب تک بند پڑے ہیں لاہور پہ۔ ہاں 5 اکتوبر 2025، 5 نومبر 2025 تب سے، اور ستمبر کے مڈ کے قریب جو 20 ستمبر تھی جو سیریز تھی، اللہ کیم بیونڈ ایکسپیکٹیشن۔ ویسے سب کچھ کر تو اللہ ہی رہا ہے، لیکن تم لوگ نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو اللہ کو دیکھ کے مانو گے، تو بھائی میں تو سامنے کھڑا ہوا بات کر رہا ہوں نا، اللہ کا بندہ ہوں نا، اسلام کی سچائی پہ کام کر رہا ہوں نا، تو اللہ میری مدد کر رہا ہے، تبھی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ مطلب تم لوگ لے آؤ نا کوئی ایکسپلینیشن۔ اگر تمہارے رام کرشنا وشنو ہنومان ہوتے تو وہ مجھے روک لیتے نا، چلو مجھے ہی روک لیں، تم تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو کیونکہ وہ سامنے نہیں ہے، چلو میں تو کام کر رہا ہوں، میں نے سورج اور ان کو ان چیزوں کو بولا اور یہ سب ایکٹیویٹ ہو کر یہ سب کچھ چیزیں آ گئیں، تو تمہارے ہنومان کرشنا روک لیتے مجھے؟ جیزس کدھر ہے؟ آ جائے مقابلے پہ، روکے نا۔ ہنومان کیوں نہیں آ سکا؟ کرشنا کدھر ہے؟ اب بتاؤ نا بیٹا، ایک انسان تمہارے جھوٹے خداؤں کی بینڈ بجا رہا ہے،
تمہارے گاڈس ایک انسان سے نہیں جیت پا رہے، یہ تو زیادہ ذلت کی بات ہے۔ اللہ کا کیا مقابلہ کرواؤں تمہارے خداؤں سے؟ تمہارے تو خدا ہے ہی نہیں، تو اللہ کا تو کمپیریزن ہی نہیں بنتا مقابلے کے لیے، میں ہی تمہارے جھوٹے خداؤں کے لیے کافی ہوں۔ تھینک یو مائی فرینڈ فار میکنگ می سو پاورفل، الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ ابے تمہارے جھوٹے خداؤں کے لیے تو لیجنڈ ہی کافی ہے، بادشاہ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بادشاہ کو زحمت دینے کی بھی مجھے ضرورت نہیں، میں ہی تمہارے جھوٹے خداؤں کا بینڈ بجا دوں گا، اور بجا چکا ہوں۔ تھینک یو، پھر تھینک یو۔ ہاں بیٹا بلاؤ ذرا اپنے جیزس رام کرشن وشنوان ہنومان کو، اب میں دیکھتا ہوں نا کون کتنے پانی کا ہے۔ میں آیا ہوں نا سامنے، میں کیمروں کے دور میں کام کر رہا ہوں، میں بولتا ہوں اور آندھی طوفان شروع ہو جاتے ہیں، میں کہتا ہوں بارش بند ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں یوں ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو میرے کہنے سے تو ہو رہا ہے نا، اب تم ان کو لاؤ تاکہ وہ بھی کچھ کر کے دکھائیں۔ لے آؤ ایک چینل بھی لا کے دکھا دو جس پر ہنومان چلا رہا ہو، جیزس چلا رہا ہو، یاوے چلا رہا ہو، کرشنا چلا رہا ہو، وشنو چلا رہا ہو، لاؤ سب کے ایک ایک یوٹیوب چینل میرے مقابلے پر، کیونکہ تم نے تو ان کی تصویریں بنا کے بولا ہے نا کہ یہ گاڈز ہیں اور انسانی روپ میں ہے۔ میں کہتا ہوں میں انسان ہوں اور انسانی روپ میں ہی ہوں الحمدللہ، اور میرا گاڈ تو اللہ ہے۔ اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں چلو تم تو ان کو کہتے ہو نا اوتار بن کے آتے ہیں، آئیں اپنے اپنے یوٹیوب چینل لے کر آ جائیں، اب مقابلہ ہوگا ہائی لیول کا، اب تمہارے سو کالڈ گاڈس کا مقابلہ میرے ساتھ ہوگا، کیونکہ ان کی شکلیں میری شکل ہے، لیکن میں اپر اینڈ پہ ہوں، میری ویڈیوز ہیں، میں خود آ کے کام کر رہا ہوں، میں خود آ کر پرفارمنس دکھا رہا ہوں الحمدللہ، اور وہ نہ آپ آ رہے ہیں، نہ کچھ کر پا رہے ہیں، نہ بتا پا رہے ہیں، نہ لکھ پا رہے ہیں۔ میں لکھتا بھی ہوں، بولتا بھی ہوں، اور میرے پاس اسکلز بھی ہیں، میں پرفارم بھی کرتا ہوں، ڈیمونسٹریٹ بھی کرتا ہوں، لوگوں کی رہنمائی بھی کرتا ہوں۔ تمہارے جھوٹے خدا تو اس میں سے بھی کچھ نہیں کرتے، اللہ کی شان تو بہت بلند ہے، اس سے کیا کمپیریزن کروں گا مقابلہ کرنے کے لیے؟ اب گھنٹہ ہو تمہارے اور جھوٹے خداؤں کی اوقات ہی کچھ نہیں چھوڑی۔ جو میرے جیسے کام نہیں کر سکتے وہ خدا والے کام کہاں سے کر لیں گے؟ پھر سے تھینک یو سو مچ آپ کا، زبردست، مزہ آ گیا۔ نہ تمہارا وشنو کرشن ہنومان لکھ سکتے ہیں، نہ منہ سے بول سکتے ہیں، نہ تصویر اپنی سیلفی بھی نہیں لے سکتے، ویڈیو بھی نہیں ریکارڈ کر سکتے، اور یوٹیوب چینل بھی نہیں چلا سکتے، ٹیکنیکل اسکلز بھی نہیں ہیں ان کے پاس۔ میرے پاس ٹیکنیکل اسکل ہیں، اسپریچول اسکل ہیں، رائٹنگ اسکل ہیں، ڈیزائننگ اسکل ہیں، کوڈنگ اسکل ہیں، مارشل آرٹ اسکل ہیں، یوگا اسکلز ہیں، پتہ نہیں کون کون سے اسکلز ہیں اللہ کے فضل سے۔ تمہارے جھوٹے خداؤں کے پاس وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تمہارے محتاج ہیں کہ تم اپنے ان جھوٹے خداؤں کے لیے کچھ بولو۔ تو وہ ہے نا، تم کہتے ہو نا تمہارے جھوٹے خدا نے یہ کیا، آسمان بدل دیا، یہ کر دیا، بارش آن کر دی، یوں کر دیا، وہ خود آ کے کرے نا، بلاؤ، اب وہ آئے اور خود کر کے دکھائیں۔ میں نے آ کر خود کر کے دکھایا ہے اللہ کی مدد سے، لیکن میں نے آ کے کیا نا، تو کوشش تو میری تھی، پرفارمنس تو میری تھی، سب کچھ تو میں نے کیا، ہاں اس کا رزلٹ اللہ کے حکم سے ظاہر ہوا، تو میری بیکنگ پہ تو اللہ ہے۔ میں تو پھر کہہ رہا ہوں اللہ، کیونکہ میں تو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں نے کون سا اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کیا؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ گاڈ ہے، لیکن تمہاری کھوپڑیوں میں فٹ نہیں ہو رہا، تو پھر تمہیں گفٹ دے رہا ہوں میں سے، آ جاؤ لے کے آؤ، اپنے بولو، اپنے مذہبی اپنے پیشواؤں کے پاس جاؤ، پنڈت پادریوں کے پاس جاؤ، پوپوں کے پاس جاؤ، ان کو بولو بھائی یہ آ گیا، اس نے آگے سیدھا اسٹریٹ چیلنج دیا ہے کہ اپنے رام کرشنا وشنو ہنومان اور زیوس تھور کو بولو کہ آ کے مقابلہ کریں اس کا، اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ کبھی نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے نام پہ تمہیں جھوٹ بولا گیا، بچپن سے بیوقوف بنایا گیا ہے، ٹوپی ڈرامہ کھیلا گیا ہے، ان کی اوقات ہی نہیں آ سکے۔ خیالوں میں جو گاڈز بنائے ہوئے نا، خیالوں میں، امیجنیشن میں، وہ کبھی ریئل ورلڈ اس فزیکل ورلڈ میں آ بھی نہیں سکتے، وہ صرف تمہارے امی ابو کی، داداؤں کی نا کہانیاں تھیں، کہانیاں، تو وہ کہانیوں میں ہی رہ گئے، اور ہمارا اللہ کائنات چلا رہا ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس بندے کو چاہتا ہے تیار کر کے بھیج دیتا ہے کافروں کے مقابلے پر، اور پھر ان کافروں کو ذلیل کرتا ہے اس بندے کے ہاتھوں۔ اور اس نے اس دفعہ مجھے تیار کیا، اور بھی ہیں دنیا میں کر رہے ہیں، اور مجھے بڑا اسپیشلی تیار کیا، ایسے تھوڑی کوئی ایسی لیول کی باتیں کرتا ہوں اور ایسے لیول کے کام ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ لاہور شہر کے ساتھ جو ہوئی، یہ کوئی معمولی کام ہے؟ بچوں کو یار یہ بات کرتا ہوں، مذاق کرتا ہوں کیا؟ تمہیں لیجنڈ مذاق کرتا ہوا نظر آتا ہے کیا؟ سالو سمجھ جاؤ تو بہتر ہے، نہیں تو گاڑ دے گا اللہ تمہیں جہنم کے عذابوں کے اندر۔ اس کے ساتھ شرک کر رہے ہو، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرتے ہو، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کے بیٹے بنا کے ڈکلیئر کر رہے ہو تم لوگ۔ تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح گھٹیا غلیظ کام کرتے ہوئے؟ تمہارے ماں باپ بھی جاہل، تمہارے ٹیچر بھی جاہل، تمہارے پروفیسر بھی جاہل، تمہارے مذہبی پیشوا بھی جاہل۔ جاہل گوار نہ ہوتے تو آج مسلمان ہوتے۔ مسلمان وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ عقل استعمال کرتا ہے مذہب کے معاملے میں، اس لیے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ کافر وہ ہوتا ہے جو عقل استعمال نہیں کرتا، جانوروں سے بھی بدتر زندگیاں گزار رہا ہے، کھا پی کا خا ہگ لیا، موت لیا، سیکس کر لیا، ننگے ہو گئے، ناچ لیے، اور مر گئے، جہنم میں آگ میں جلنے شروع ہو گئے، بس۔ اس لیے تو اللہ بدبودار کر کے سڑا دیتا ہے تم لوگوں کی لاشوں کو، اور نیک مسلمانوں کی لاشوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے، تر و تازہ رکھتا ہے، پروٹوکول دیتا ہوں انہیں۔
برے مسلمانوں سے بھی اللہ خوش نہیں ہوتا, ان کی بھی لاشیں سڑا دیتا ہے, اتنا غیرت مند ہے وہ. تو تم تو شہید کوئی نہیں ہو اللہ کے سامنے. وہ اپنے نیک مسلمانوں کے پروٹوکول رکھتا ہے, برے مسلمانوں کو فارغ جہنم کے عذاب میں ڈال دیتا ہے. تو تم کہاں سے ہو؟ تم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہو. پھر وہ اپنے مسلمانوں میں یہ ڈفرینس رکھتا ہے نیک اور برے کے اندر, تو کافروں کے ساتھ وہ کیا اشر کرے گا؟ تمہاری سوچ اتنا کافی نہیں ہے. آؤ اسلام کے اندر, ورنہ یہ دسمبر تو یہ دسمبر بھی بازی لے گیا الحمدللہ. ہائے مزہ آ رہا ہے.